سرکار کی الفت میں مرنے کی دعا کرنا. سبحان اللہ بولنے جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں جو زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے آواز آئے. سرکار کی الفت میں مرنے کی دعا کرنا، اور سرکار بلائیں گے ہم سب کو مدینے میں. سرکار بلائیں گے ہم سب کو مدینے میں، ہم سب کو مدینے میں. اظہار تمنا بس مولا سے کیا کرنا، اظہار تمنا بس مولا سے کیا کرنا. دن رات مدینے کی اور محشر میں بھی سورج کی گرمی سے زبان سوکھے. محشر میں بھی سورج کی گرمی سے زبان سوکھے، گرمی سے زبان سوکھے. اس وقت میرے آقا، اس وقت میرے آقا ایک جام عطا کرنا. سب مل کر کہو اللہم آمین. اس وقت میرے آقا ایک جام عطا کرنا. دن رات مدینے کی یادوں میں جیا کرنا. سرکار کی الفت میں مرنے کی دعا کرنا. سرکار کی الفت میں مرنے کی دعا کرنا. علیہ وسلم اعلی حضرت امام عشق و محبت علی شی رحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ بولو. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اور سائلو ان کی گلی میں پڑ رہو، سائلو ان کی گلی میں پڑ رہو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور ہر وقت کا، ہر ٹائم کا ایک وقت ہے بس اے ردا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. حضرات ذرا ذائقہ بدل لیجئے، ٹیسٹ اور مزہ بدل لیجئے. مجھ سے پہلے
عزت وقار مفتی بنگالہ حضرت اللہ مولانا تفضل حسین کلیمی، مدرس جامعہ غوثیہ رضویہ گاڑی گھاٹ کی زبانی، نورانی، ایمانی، حقانی، قرآنی واعظ و نصیحت آپ لوگ سن رہے تھے اور ایمان تازہ کر رہے تھے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت جو ہے زبان بنگلہ میں آپ کو سمجھا رہے تھے اور آپ لوگ کھٹا ہیں، اس لیے میں اردو میں شروع کیا ہوں کہ ٹیسٹ تھوڑا بدل لیجئے، ٹھیک ہے؟ یا بیٹھے ذرا ہاں ہوں کیجئے، پولٹی مرغی کی طرح سر جھکا کے مت رہیے، دیسی مرغی کا طرح سر اٹھا کے رہیے اور مفتی صاحب کی طرف آنکھیں رہے لیکن دھیان میری طرف رہے۔ عالموں کو دیکھنا سنت عالموں کو دیکھنا ثواب ہے، نیکی ہے۔ ایک عالموں کا درشن سبحان اللہ رسول اللہ کا درشن ہے۔ لہذا میرے دوستو، آج کی یہ محفل نورانی ایمانی محفل ہمارے پریوتم جناب مرحوم مفیظ الدین صاحب کے ایصال ثواب کے تعلق سے ان کی روح کی مغفرت کے لیے یہ محفل ان کی اولادوں نے سجایا، بسایا، رچایا ہے۔ ہم اور آپ اس پوتر محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، کہیے اللہم آمین۔ سب سے پہلے ایک حدیث شریف سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے جا رہا ہوں، اور وہ حدیث شریف محبت کی ہے۔ ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، بہت دھیان سے سنیے، محبت نہیں کرتے ہیں، کوئی اولاد سے کرتے ہیں، بیوی سے کرتے ہیں، جائیداد سے کرتے ہیں، بینک بیلنس سے کرتے ہیں، گاڑی باڑی ہاڑی لاری سے کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ محبت کرتے ہیں اور محبت کرنا بھی چاہیے، محبت کرنا بھی چاہیے، لیکن دنیا کی محبت سے، بہت دھیان سے سنو، دنیا کی محبت سے آخرت کی محبت کو سب سے زیادہ، سب سے پہلے دل میں بساؤ۔ دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے، محبت تو کرنا ہی پڑے گا۔ اولاد سے محبت، جائیداد سے محبت، سلطنت سے محبت، گاڑی باڑی سے محبت، ہاڑی سے محبت، ہوم منسٹر سے محبت اور دیگر اشیاء سے محبت، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، دنیا سے محبت ہم آپ کریں، لیکن اتنی کریں جتنی ضرورت ہے، اتنی کریں جتنی ضرورت ہے، لیکن دنیا کی محبت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ سے محبت کریں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کس سے محبت کریں؟ بولو نا جوش سے،
ادھر دیکھو، ہماری طرف دیکھو، صرف 8 گھنٹہ ہوں آپ تک. سب سے پہلے ہم اور آپ کس سے محبت کریں گے؟ بولو، اللہ تعالی سے محبت کریں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا زبیر، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تو پیر سے پاک ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تو سر سے پاک ہے، اللہ تو اعضائے انسان سے پاک و منزہ ہے، تو اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ ایک انسان سے محبت کرتا ہے تو میرے دوستو، باپ ہے تو اولاد پیر دبا کے محبت کرتا ہے، ٹھیک یا بھی ٹھیک؟ وہ اولاد غدار ہوگا، بے وفا ہوگا جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے، وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت اور دیکھ بھال نہ کرے. میں یہ بتا رہا تھا کہ اولاد ہے، باپ کا پیر دبا کے محبت کرتا ہے. اولاد ہے، باپ کے سر میں تیل لگا کر محبت کرتا ہے. اولاد ہے، باپ کے جسم دبا کر محبت کرتا ہے. بیوی ہے، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے. اولاد محبت کرتی ہے، باپ اولاد سے محبت کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. باپ اولاد سے محبت کرتا ہے. لیکن مولانا زبیر، یہ تو بتائیے، آپ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنا پڑے گا، تو اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، کیسے دبائیں گے اور محبت کریں گے؟ اللہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ اللہ کا تو سر نہیں ہے کہ سر میں مالش کر کے جو ہے محبت کریں گے. مولانا آپ بولیے کہ اللہ سے محبت کرنے کا روٹ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے کا پد کیا ہے؟ وہ پد پر درشن کرنے کے بعد ہم اور آپ اللہ سے محبت کریں گے. وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تو پیر سے پاک ہے، اللہ تو سر سے پاک ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ اعضائے انسان سے پاک و منزہ ہے. پھر کس طرح سے اللہ سے محبت کریں گے؟ کس راستے پہ جا کے اللہ سے محبت کریں گے؟ کس روٹ پہ جا کے اللہ سے محبت کریں گے؟ کس طور طریقے کو اپنا کر اللہ سے محبت کریں گے؟ منشی پارا کے غیر مسلمانوں اور نوجوانوں سنو، ہاں، اللہ سے محبت کرنے کا روح ہے، اللہ سے محبت کرنے کا راستہ ہے، اللہ سے محبت کرنے کا طور طریقہ ہے. اور وہ طور طریقہ لے جاؤ، میسج پہلا دے رہا ہوں، نوٹ کر لو. دنیا کے موبائل میں نہیں، اللہ کا دیا ہوا موبائل میں نوٹ کر لو، ڈیلیٹ مت کرو. اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ نماز پڑھو، یہ ہے اللہ سے محبت کرنا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھو، یہ ہے اللہ سے محبت کرنا. آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، زکات دو، یہ ہے اللہ سے محبت کرنا. حج بیت اللہ کو جاؤ، یہ ہے اللہ سے محبت کرنا. اور کیا کیا بتاؤ، بس یوں سمجھو کہ ہر کرم کو چھوڑو، ہر خراب کام کو چھوڑو، اچھے کاموں کی طرف آؤ، یہ ہے اللہ سے محبت کرنا. اللہ اکبر. حضرات، یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا روپ، یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا راستہ، یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا طور. لیکن اب تک ہم لوگ تو محبت ہی کرنے نہیں آئے. ہم لوگ محبت کرتے ہیں لیکن محبت کرنا نہیں جانے. جی ٹھیک ہے نا بیٹی؟
جی ہاں، تو بعد میں یہ سوال مفتی صاحب ہے پوچھنا، یہ فتویٰ کا اسٹیج نہیں، یہ تقریر کا اسٹیج ہے، اور فتویٰ پوچھو گے تو لکھ کر جو ہے مفتی صاحب کو دو یا شاہدہ پور یونیورسٹی آؤ۔ حضرات کیا بتا رہا تھا؟ محبت تو ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن محبت کا رخ اور روڈ ہم لوگ بدل لیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کس سے محبت کریں گے؟ اللہ سے۔ اور روٹ کیا ہے آپ کو بتا دیا، آپ چلو گے اس روٹ پہ تو دھنوان ہوگے، لابھوان ہوگے، سکسیسفل ہوگے، جنتی ہوگے، جی سرگواسی ہوگے۔ اور اس روٹ پہ اگر نہ چلے، بولو نا، جواب آپ کے پاس ہے۔ اب میں کیا جواب دوں گا؟ جواب آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ سے ہمارا محبت کریں، چاہے وہ بیرسٹر ہو، چاہے وہ لیکچرر ہو، چاہے وہ ویگیانک ہو، چاہے وہ رائٹر ہو، چاہے وہ تاپسک ہو، چاہے کوئی مولانا ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی پروفیسر ہو، چاہے کوئی ماسٹر ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی پیر ہو، جو روڈ بتایا اس روڈ پہ ہم سب اگر نہ چلیں تو جواب آپ کے پاس ہے۔ کیا حشر ہوگا؟ سب جواب ہمارے لیے ہی ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ بھی تو باپ کے بیٹے ہو، آپ بھی تو مسلمان ہو، سب ہم ہی بولیں گے تو آپ کیا بتاؤ گے؟ تو اللہ سے محبت کریں۔ اللہ سے محبت کی، اللہ سے ہم اور آپ محبت کیے، کہو سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے محبت کرو۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہی کافی ہے، جی اور کس سے محبت کریں؟ اللہ کی محبت ہی کافی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تعالی کی محبت ہی کافی؟ ہم اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ اگر اللہ سے محبت کافی وافی شافی ہوتی تو لا الہ الا اللہ ہی ہوتا، محمد الرسول اللہ نہیں ہوتا۔ بہت دلیلیں ہیں لیکن مختصر، تاکہ آپ گھبرائیں نہ۔ میں گھبرا جاتا ہوں کہاں؟ جب سنتے سنتے پبلک جو ہے پولٹی کی طرح سر جھکا لیتی ہے۔ کہنے کا مطلب وہ منشا یہ ہے کہ سرکار سے محبت کریں۔ کس سے کریں؟ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں۔ بولے کیوں کریں؟ کاہے کو کریں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ کی محبت کافی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو ایماندار نہیں بنائے گی، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں ہمارا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بولے کاہے کو؟ بولے اس لیے محبت کریں کہ نبی کی محبت ہی ایمان ہے، بلکہ ایمان نہیں، ایمان کی جان ہے۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن
سرکار کی محبت ایمان ہی نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان کی جان ہے، ایمان کا پران ہے، ایمان ہی ایمان ہے، سرکار کی محبت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا، آسمان نہیں ہوتا، اور مصطفیٰ نہیں ہوتے، یہ جہاں نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے، یہ جہاں نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا۔ لہذا مسلمانوں، اللہ سمجھ، اللہ کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ سے محبت کریں۔ اس لیے سرکار کی محبت، اپنے نبی کی محبت جو ہے، ایمان ہے، ایمان ہی نہیں، ایمان کی جان ہے۔ اللہ کی محبت ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کی گلی ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، بار نہ تھی حبیب کو، پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کا ہو گوارا کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں۔ حضرات، یہ ہے سرکار کی محبت۔ بولے حضور پھر؟ بولے ہاں اور بھی ہے آگے۔ بولے آل رسول سے بھی محبت کرو۔ بولے اللہ سے محبت کی، سرکار سے محبت کی، پھر آل رسول سے؟ بولے ہاں آل رسول سے محبت۔ بولے حضور آل رسول سے محبت کیوں؟ آل رسول ایئر کنڈیشن ان لوگوں کا گھر ہے، اس لیے محبت کریں گے۔ وی آئی پی کپڑے پڑتے ہیں، اس لیے محبت کریں گے۔ اے سی پنکھا لگا ہوا ہے، اس لیے محبت کریں گے؟ بولے نہیں، آل رسول حقیقت میں جن لوگوں کے شریر میں، جن لوگوں کے جسم میں سرکار کا لہو براجمان ہے، جن لوگوں کے جسم میں سرکار کا خون دوڑ رہا ہے، رن کر رہا ہے، اس خون کی تعظیم کے لیے آل رسول سے بھی محبت کرو۔ اسی لیے آل رسول کی محبت کا نام بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ سے بھی محبت کرو، سرکار سے بھی محبت کرو، آل رسول سے بھی محبت کرو، جو سید زادہ ہیں، خاندان رسول ہیں، آل رسول ہیں، ان لوگوں سے بھی محبت کرو۔ ان لوگوں کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا مسلمانوں، محبت سمجھ میں آ گئی۔ ہم اور آپ محبت تو کرتے ہیں،
لیکن ہمارا اور آپ کا محبت کا روٹ جو ہے بدل جاتا ہے. بدلیے مت. جو روٹ میں آپ لوگوں کو بتایا اس روٹ پہ چلیے، دھنوان ہوں گے، کامیاب ہوں گے، زندگی سکسیسفل پھول ہوگی، زندگی کامیاب ہوگی، آپ جنتی ہوں گے، آپ سرگواسی ہوں گے. رات محبت ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن دنیا سے زیادہ اور آخرت سے. ٹھیک یا بھی ٹھیک؟ بولو، غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط نہیں کہہ رہا. یہی وجہ ہے آج فلسطین میں مسلمان مارا جا رہا ہے. بولے کاہے کو؟ ایک جگہ مجھ سے کہا، بولے حضور مسلمان فلسطین میں مارے جا رہے ہیں. میں نے جواب میں دیا تھا، بولے وہ لوگ مارے نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ سب جنت میں جا رہے ہیں. وہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اپنا حق کے لیے لڑ رہے ہیں، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. لہذا وہ مومن کامل جو حق کے خاطر لڑے، لڑنے کے بعد جو ہے وہ جیوتا ہے. مرنے کے بعد تو شہید نہیں، بچ گئے تو غازی ہیں. وہ مرتے نہیں بلکہ وہ جنت میں جا رہے ہیں. بولے جو مرتے وہ ہیں جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو بے ایمان ہے. اور جو ایماندار ہے، مومن ہے، وہ مرتے نہیں بلکہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد وہ چیر و امر ہوتے ہیں. کہو سبحان اللہ. تو میں نے کہا فلسطین میں مسلمان مارے نہیں جا رہے ہیں بلکہ الحمدللہ وہ جنت میں جا رہے ہیں، جنت کو آباد کرنے جا رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنا گھر گیا؟ کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنا گھر گیا؟ اور موت کیا ہے؟ بولیے موت کیا ہے؟ ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، یہی تعجب ہے. مرنا کوئی تعجب نہیں ہے. اللہ نے حیات دی ہے، بچے ہوئے ہیں، یہی تعجب ہے. رات ہم اور آپ اللہ کے پاس سے آئے یا کہاں سے آئے ہیں؟ یا چنئی سے آئے ہیں؟ ایک نوجوان اٹھا بولے حضور چنئی سے آئے ہیں. راج مستری کا کام کر رہا تھا، چنئی سے بھی آیا تو بولے چنئی سے آئے. بولو. اور کسی سے پوچھے گا تو کہو کہ کولکاتہ سے آئے. کوئی کہے کہ حیدرآباد اور مدراس سے آئے. نہیں، ہمارا آپ سب کہاں سے آئے؟ اللہ کے پاس سے آئے. ماں باپ کے ملاب سے اس دنیا کو دیکھا. یہ ایک اللہ تعالی کا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی مشیت ہے. اللہ تعالی دنیا ہمارا آپ آباد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آئی اللہ کے پاس سے. بچے تھے، ادھر سنو، بس میں ختم کرنے جا رہا ہوں. بچے تھے، جب ماں کے گربھ سے آئے تو ہم اور آپ کیا تھے؟ بچے ہی تو تھے. ماں کا دودھ چوستے تھے، بچے تھے. بچے سے 12 سال کے ہوئے، 12 سال سے نوجوان ہو گئے، نوجوان سے جو ہے 40 سال کے ہوئے، 40 سال سے عمر ڈھلتی چلی گئی، ڈھلتی چلی گئی، ڈھلتی چلی گئی، یہاں تک کہ 70 عمر رک گئی. 70 کے بعد اب اٹھنے میں لاٹھی اور بیٹھنے میں، اٹھنے میں لاٹھی اور بیٹھنے میں ماٹی کی ضرورت. پھر کہاں جاتے؟ ماں کے گربھ سے آئے. ماں نے دیکھا، باپ نے دیکھا، جوان ہوئے، ماں باپ نے پرورش کی،
اور آگے بڑھے، کاروبار کرنا سیکھا۔ کرنا کس نے سکھایا؟ ماں باپ ہی راستہ دیا۔ سب کچھ جو ہے ماں باپ، مدد تو اللہ کی ہوتی ہے حقیقت معنی میں، لیکن یاد رکھنا اللہ رب کبیر ہے اور ماں باپ رب صغیر ہے۔ ماں باپ کبھی آئیں گے تو ماں باپ کے اوپر بات سنائیں گے کہ ماں باپ کیا ہے، سمجھے؟ اللہ رب کبیر ہے اور ماں باپ رب صغیر ہے۔ ماں باپ پرورش کی، جوان ہوئے، راستہ بتایا، کاروبار سکھایا، پڑھائی لکھائی سب کچھ کی، 70 کو جو ہے سبحان اللہ پلاس ہو گیا۔ اب کہاں جائیں گے؟ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، خاندان چلے گئے، دوست احباب چلے گئے۔ اب تم تو 70 پلاس کر گئے ہو، کہاں جاؤ گے؟ کس گھر میں جاؤ گے؟ کون تمہیں پوچھے گا؟ نہ کاروبار کر سکتے ہو، نہ بزنس کر سکتے ہو، نہ کھاٹ سکتے ہو، نہ کچھ کر سکتے ہو، کہاں جاؤ گے؟ تو اللہ کی مشیت دیکھو، جوان ہوئے، اللہ الصمد، ماں کے گرب سے آئے، بچپنا ڈھلتا گیا، جوانی پہ آئے، سبحان اللہ جوانی پار کر گئی، اب 70 جو ہے پلاس کر رہے ہیں، اب کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اب بیٹا ہے جو بھی نہیں پوچھ رہا ہے، بیوی ہے پھر بھی بات نہیں آ رہی ہے، پوچھ نہیں رہا ہے، اللہ الصمد، اب کہاں جائے؟ در در کے ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ اللہ، ایک موت ایسا تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندہ کو اب ٹھوکر نہیں کھلاتا ہے، ادھر ادھر گھماتا نہیں ہے، بولے بندہ اب تو بے بس ہو گیا ہے، اب پھر میرے پاس چلا۔ یہی تو موت ہے۔ سمجھو، سمجھو، پوائنٹ اور نکات کو سمجھو۔ کوئی پوچھنے والا جب تمہارا نہیں تو پھر بھی اللہ تعالی اب موت کا ایک روٹ دے کر، موت کا ایک بہانہ دے کر تم کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ موت، سبحان اللہ، جس لفظ سے سب کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ ہمارا سب یہی کہتے ہیں کہ موت نہ آوے، ٹھیک یا بے ٹھیک؟ جی ٹھیک یا بے ٹھیک؟ فیروز بھائی، موت نہ آئے، وہ قبر اندھیرا گھر، اکیلا رہنا پڑے گا۔ کیا موت نہ آوے، موت نہ آوے، موت نہ آوے، لیکن موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ موت سے سب کانپتا ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، میری ماں بہنوں، موت ایک ہماری اور آپ کے لیے تحفہ ہے۔ بولو بولو، موت ہماری اور آپ کے لیے تحفہ ہے۔ بولے مولانا تحفہ کیسے؟ بولے ہاں، آم کے سیزن میں آپ بندھو کا گھر جاتے ہو تو آم لے کے جاتے ہو، تحفہ نہیں لے کے جاتے ہو؟ لیچی کا سیزن آیا تو لیچی آپ اپنی لڑکی کے یہاں لے جاتے ہو، اور بھی کوئی پھل فروٹ کا سیزن آتا ہے تو لے جاتے ہیں، نہیں لے جاتے ہیں؟ تحفہ لے جاتے ہیں، دوست دوست کے گھر لے جاتا ہے، چمچم گلاب جامن، اور اگر تفضل صاحب کی طرح شوگر ہو گیا ہے تو شوگر فری، شوگر فری لے کے جاؤ۔ بولے مفتی صاحب کو بھائی کیا کہتے ہیں کہ شوگر ہے، زبیر صاحب کو شوگر ہے۔ میرے وہ بھائی جان ابھی بتا رہے تھے کہ مٹھائی نہیں لیے ہیں بھائی جان، کیوں؟ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ دونوں کو شوگر ہے، ٹفن کرایا مکتب خانہ میں، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں دونوں کو آپ لوگوں کو شوگر ہے، تو کم سے کم شوگر فری تو کھلا دیتے بھیا۔
خیر یہ تو محبت سے میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، کوئی میرا ٹویٹ کسنے کا جو ہے مطلب نہیں ہے، تھوڑا مزاج کا آپ لوگوں کا جو ہے سبحان اللہ خوش کر دیا۔ آپ سنیے ایک بات، تو موت جو ہے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ ایک روز آئے گا۔ بولو بولو، اے سنیے، لے آئیے ٹائم ہو گیا ہے۔ موت، سنیے، موت ایک تحفہ ہے، بولو نا سبحان اللہ، ہمیں زور سے بولو سبحان اللہ۔ موت ایک تحفہ ہے، جس طرح سے ہم لوگ تحفہ لے جاتے ہیں دنیا میں، آم کا تحفہ، لیچی کا تحفہ، گلاب جام کا تحفہ، شوگر فری کا تحفہ، کٹہل کا تحفہ وغیرہ وغیرہ تحفہ لے جاتے ہیں، اسی طرح یاد رکھنا موت مسلمانوں تحفہ ہے، تحفہ ہے، تحفہ ہے، بولے سب کے لیے، صرف مولانا زبیر کے لیے نہیں، صرف مفتی صاحب کے لیے نہیں، صرف عزیزم جو ہے کیا کہتے ہیں مولانا سلیم کے لیے نہیں، صرف حاجی کے لیے نہیں، صرف غازی کے لیے نہیں، صرف نمازی کے لیے نہیں، صرف شہیدوں کے لیے نہیں، صرف جو ہے عاشقوں کے لیے نہیں، صرف دیوانوں کے لیے نہیں، صرف مستانوں کے لیے نہیں، صرف بیرسٹروں کے لیے نہیں، صرف ماں اور بہنوں کے لیے نہیں، بلکہ موت تحفہ ہے سب کے لیے۔ اور ایک روز آئے گا، بولو 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 بولو، ایک روز آئے گا، نہیں آئے گا؟ وہ موت کا مزہ، موت جو تحفہ ہے کون لے آئے گا؟ ارے کون لے آئے گا؟ ہم باپ ہیں، بیٹی کے گھر آم لے جاتے ہیں، آپ دادا ہیں، پوتین کے گھر جاتے ہیں لے کر، لیکن یہ موت کا تحفہ کون لائے گا؟ زور سے کہو نا سبحان اللہ، ہمیں زور سے بولو سبحان اللہ۔ پھر ہم کو کہنا پڑے گا کہ پولٹری بن گئے ہو، دیسی مرغا بنو، کہو سبحان اللہ، مرغی نہیں مرغا بنو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ موت کا تحفہ کون لائے گا؟ حیدرآباد سے بیلسٹر آئے گا؟ بولو بولو۔ چنائی سے کوئی مفتی صاحب آئیں گے؟ بولو نا، ہاں سبحان اللہ۔ یا کسی دیش سے، کسی راجیہ سے کوئی پردھان منتری، کوئی شکشا منتری، کوئی کیبنٹ منتری یا اور کوئی منتری آئے گا؟ بولے نہیں، موت کا تحفہ لے کر جو ہے نہ کوئی منتری امریکہ سے آئے گا، نہ ہندوستان سے کوئی پردھان منتری آئے گا، اور نہ کوئی دیش سے کوئی منتری آئے گا، بلکہ موت کا تحفہ جو ہمارے آپ کے پاس لائے گا جو موت کا تحفہ، وہ اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کر آئیں گے، کہو سبحان اللہ۔ کون لے کے آئیں گے موت کا تحفہ؟ بولو بولو، موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے اور آپ سب کے پاس، رب کا حکم سے سب کے پاس۔ جی ٹھیک ہے، لہذا موت کو یاد کرو، ہر برے کاموں سے بچو۔ سامنے کل بات پرسوئی مفتی صاحب نے کیا، وہ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا منگل کو ہی روزہ ہو جا سکتا ہے ایک، خیر یہ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شاہدہ پور عربی یونیورسٹی کا اشتہار میں بابو مولانا سلیم کے پاس جو ہے بھیج دیا ہوں، الحمدللہ دیکھیے گا، ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے، تو لہذا موت سے ڈریے، موت سے سبحان اللہ، موت کو اور موت سے جو ہے موت کی سختی سے بچنے کے لیے جو میں نے روٹ بتایا اس روٹ پہ چلیے، کہیے سبحان اللہ۔ یوں بجھے چراغوں کو ارے روشنی نہیں ملتی، صرف دو بند، یوں بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی، یوں بجھے چراغوں کو ارے روشنی نہیں
مصطفیٰ نہیں ملتے، ارے زندگی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے، زندگی نہیں ملتی۔ حضرات، خطبہ کے بعد میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، دولت کمانے سے دل کو اطمینان، ذمہ داری کما لینے سے دل کو اطمینان، دنیا کما لینے سے دل کو اطمینان، بلکہ ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اگر دل کو، قلب کو اطمینان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی توسع سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل سے دل کو اطمینان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو جو ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دے، اور ہمارے حاجی صاحب یہاں پہ بھی سب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ایمان کے ساتھ اٹھائے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کو ساتھ اٹھائے۔ یہیں سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں، بولنے میں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔